تمنا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت شریف اور نیک سیرت لڑکی تھی۔ وہ شہر میں رہنے کے باوجود بھی زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکی، صرف میٹرک پاس کیا تھا۔ وہ کالج جانا چاہتی تھی تو جا سکتی تھی، لیکن اسے کالج کے ماحول سے ہی ڈر لگتا تھا، اسی لیے وہ گھر پر ہی اچھی اچھی کتابوں کا مطالعہ کرتی تھی اور ہنر میں بھی وہ کسی سے کم نہ تھی۔ تمنا کے والد عبد الرحمن صاحب ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے۔ ایک چھوٹا بھائی عتیق، اس کی والدہ، بس یہ چھوٹی سی فیملی تھی تمنا کی۔ تمنا کو اپنے والدین سے بھرپور پیار ملا، وہ بھی انہیں بہت چاہتی تھی۔ گھر کا سارا کام وہی کیا کرتی، شام کے وقت اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ دوسرے بچوں کو بھی ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ عتیق اپنی 6ٹھی جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ تمنا کے ماموں شہر سے قریب ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے، جن کا انتقال حال ہی میں ہو گیا تھا۔ ماموں کے انتقال کے بعد دونوں گھروں میں کچھ بنتی نہیں تھی۔ عرفان تمنا کے ماموں کا اکلوتا لڑکا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد سارے کاروبار کی ذمہ داری عرفان کے کندھوں پر آ پڑی تھی۔ سارے کاروبار کی دیکھ بھال وہی کیا کرتا تھا۔ اسے اپنے کام سے فرصت بہت کم ہی ملتی تھی، پھر بھی وہ اپنی پھپھی کے گھر 2-3 مہینوں میں ایک بار ضرور آتا تھا۔ عرفان کی والدہ کو اس کا پھپھی کے گھر جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے جب بھی وہ جاتا تو اپنی امی کو کسی کام کا بہانہ کر کے چلا جاتا تھا۔ تمنا کے والدین عرفان کو بہت چاہتے تھے، تمنا بھی اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی تھی۔ وہ جب بھی آتا تو اس کا پورا خیال رکھتی، یہی وجہ تھی جو عرفان اکثر اس کے ہاں آ جایا کرتا تھا، بلکہ دل ہی دل میں وہ تمنا سے پیار کرنے لگا تھا۔ ایک دن تمنا کی یاد اسے بہت ستانے لگی تو اس نے اپنی امی کو کسی کام کا بہانہ بنا کر سیدھے تمنا کے گھر چلا آیا۔ اتفاق سے اس دن تمنا کے والدین گھر پر نہیں تھے، اس کا چھوٹا بھائی بھی والدین کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ تمنا گھر پر بالکل اکیلی تھی۔ عرفان نے جب تمنا کو گھر پر اکیلی دیکھا تو پوچھا کہ کیوں تمنا، گھر پر کیا کوئی بھی نہیں ہے؟ تمنا نے جواب دیا کہ ہاں، امی ابو سب تقریب میں گئے ہوئے ہیں۔ تمنا کی بات سن کر عرفان کو موقع مل گیا حال دل سنانے کا۔ کہنے لگا کہ چلو اچھا ہوا، میں تمہارے امی ابو سے نہیں بلکہ خاص کر کے تم سے ملنے آیا ہوں۔ عرفان کی بات سنتے ہی تمنا شرما کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چائے لے کر واپس آئی، کہنے لگی چائے لیجئے۔ عرفان چائے لینے کی بجائے اس کا نازک سا ہاتھ تھام کر بولا، تمنا، میں آج تم سے اپنے پیار کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں تمنا، تم نہیں جانتی کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ تمہارا یہ بھولا بھالا چہرہ ہر وقت مجھے بے چین کیے رکھتا ہے، تمہاری یاد دن رات مجھے تڑپاتی ہے۔ آج پہلی بار مجھے اپنی محبت کے اظہار کا اتنا حسین موقع ملا ہے۔ تمنا یہ سب سننے کے بعد سوچنے لگی، اب تک اس نے عرفان کو ایک بھائی کے روپ میں ہی دیکھا تھا، آج اسی عرفان نے اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ جسے آج تک وہ بھائی سمجھتی رہی، وہی آج اسے محبوب کے روپ میں دکھائی دینے لگا۔ عرفان نے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو تمنا؟ عرفان کی آواز پر وہ چونک پڑی اور جلدی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، چائے لیجئے، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اور تمنا کہنے لگی کہ اپنی امی کا بھی خیال کیجئے، ہم جیسے غریبوں کے یہاں رشتہ جوڑنا ان کی شان کے خلاف ہوگا۔ تمنا کے منہ سے یہ بات سنتے ہی عرفان اداس ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں کیا کر سکتا ہوں تمنا، امی کے آگے میری ایک بھی نہیں چلتی، میں ان کا اکلوتا لڑکا ہوں نا، اسی لیے۔ لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے دل میں تمہیں بسا چکا ہوں، صرف تم ہی وہ واحد لڑکی ہو جو میرے دل کی ملکہ بنے گی، میں تمہیں کسی بھی طرح حاصل کر کے رہوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ عرفان تمنا سے بہت سارے وعدے کر کے چلا گیا، لیکن تمنا نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ چپ چاپ سنتی رہی، مگر اسے عرفان کی باتوں میں ایک امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ عرفان تو اسے سپنوں کی دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا، اس معصوم کو کیا پتا تھا کہ محبت کے آگے دولت ہی سب کچھ ہے۔ وہ ان تمام باتوں سے بے خبر عرفان کی باتوں پر بھروسہ کیے سپنوں کی دنیا میں کھو گئی۔ وہ سمجھتی تھی کہ عرفان اسے ساری دنیا سے لڑ کر بھی حاصل کر سکتا ہے۔ جب بھی وہ تمنا کے گھر آتا، تمنا سے یہی وعدہ کرتا کہ میں تمہیں اپنا کر ہی رہوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک دن آخر وہی ہوا جو صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ دولت کے ہاتھوں محبت کا خون۔ تمنا کے گھر والوں کو بھی پتا چلا
کہ عرفان کی منگنی اسی کے گاؤں میں اس کی ماں کے رشتہ داروں میں بہت امیر گھرانے کی لڑکی سے ہو رہی ہے۔ منگنی کی خبر سنتے ہی تمنا پر تو جیسے بجلی گر پڑی، اس پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جسے وہ اپنا سمجھتی رہی وہی آج کسی امیر لڑکی سے منگنی کر رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرفان کی دلہن اپنے ساتھ بہت سارا جہیز لا رہی تھی۔ تمنا کے منہ سے بے ساختہ یہ شعر نکلا: ہمیں خود سے بھی بڑھ کر اعتماد تھا تم پر، تمہیں اپنا سمجھ کر یہ بھول ہوئی ہم سے۔ وہ اپنا دکھ سناتی بھی تو بھلا کس کو سناتی؟ اس معصوم کو اکیلے ہی دکھ سہنا پڑ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں تڑپتی اور ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کرتی۔ منگنی کے بعد عرفان پھر ایک دن تمنا کے گھر آیا، تمنا سے یہ کہنے کے لیے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، میں امی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکا، لیکن تمنا ابھی وقت ہے، تم میرے ساتھ بھاگ چلو، ہم تھوڑے دن کسی ہوٹل میں رہیں گے پھر شادی کر لیں گے، بعد میں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ عرفان کے منہ سے ایسی باتیں سن کر تمنا گھبرا گئی۔ وہ بم مشکل اتنا ہی کہہ سکی کہ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی، اور مجھے اپنے والدین کی عزت کا خیال ہے، اور میں اپنی خواہشات کی خاطر اپنے والدین کو سماج میں ذلیل اور رسوا نہیں کرنا چاہتی۔ اس سے آگے وہ ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکی۔ عرفان اچھی طرح جانتا تھا کہ تمنا ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو بھاگ جائے۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ نہ جانے کیوں اس معصوم کے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے پر بھی وہ تمنا کے گھر آتا اور ہر بار تمنا سے یہی کہتا رہتا کہ میں اب بھی تمہیں چاہتا ہوں۔ تقدیر کے آگے کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ہمارے نصیب میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تم بیتی ہوئی باتوں کو بھول جاؤ، خوشی سے اپنی زندگی گزارو۔ تمنا عرفان کی باتوں کو چپ چاپ سنتی اور کچھ بھی نہ کہتی۔ پہلے بھی تو اس نے کچھ نہیں کہا تھا، عرفان ہی اسے جھوٹے سپنوں کی دنیا میں لے گیا تھا۔ تمنا اکثر سوچا کرتی تھی کہ عرفان میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنی والدہ سے اپنی پسند کا اظہار کرتا۔ مرد ہو کر بھی وہ تقدیر کو ہی دوش دیتا ہے، تدبیر سے بھی تو اپنی تقدیر سنوار سکتا تھا۔ اس دنیا میں ہر مرد تقدیر پر ہی بھروسہ کرنے لگے گا تو انسان کی خواہشوں کا کیا ہوگا؟ کیا میری طرح ہر ایک کی تمنائیں سینوں میں گھٹ کر رہ جائیں گی؟ نہیں، اس نے عزم کیا کہ جلد ہی وہ اس خیال کو اپنے دماغ سے نکال دے گی۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ عرفان سچ مچ اگر مجھ سے پیار کرتا تو مجھے وہ کسی بھی طرح اپنا کر رہتا۔ دولت کے آگے میری پاک محبت کو اس طرح سے ٹھکرا نہیں دیتا۔ وہ تو دولت کا پجاری ہے اور دولت سے پیار کرتا ہے جو میرے پاس نہیں۔ آخر تمنا نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ عورت ہے تو کیا ہوا، حالات کا سامنا کرنے کی ہمت تو اس میں بھی ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی عہد کیا کہ وہ جہیز کے لالچی انسان سے کسی بھی قیمت پر شادی نہیں کرے گی۔ ایسے انسان کو اپنا ہم سفر بنائے گی جو صرف اس سے شادی کرنا چاہتا ہو، جہیز جیسی لعنت سے نہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر عرفان کو اپنا بھائی تسلیم کر لیا۔ وہ بھول کر بھی بیتے دنوں کو یاد کرنا نہیں چاہتی تھی۔ عرفان کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ تمنا کے گھر والوں کو بھی بلایا گیا۔ تمنا بھی ایک بہن کی حیثیت سے عرفان کی خوشی میں برابر کی شامل رہی۔ وہ تو پہلے ہی حالات کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ دن ہفتوں میں، مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ عرفان کی شادی ہوئے پورے 2 سال گزر گئے۔ اب عرفان کبھی کبھار تمنا کے گھر آتا تھا۔ اس بیچ تمنا کے کئی رشتے آئے۔ جو بھی آتا جہیز کی ایک لمبی فہرست اپنے ساتھ لاتا۔ تمنا کے والد صاحب تو اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے بہت کچھ جمع کیے ہوئے تھے۔ وہ جلد سے جلد اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے، لیکن ہر بار تمنا کے انکار سے وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ عرفان نے تمنا کی محبت کو ٹھکرا کر اس کے دل کو بہت بڑا صدمہ پہنچایا تھا۔ اس کے دل کا زخم ابھی تازہ تھا۔ اسے دولت کے پجاریوں سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ تمنا اپنے دل میں ایسے جیون ساتھی کی خواہش لیے ہوئے تھی جو اسے ٹوٹ کر چاہے، اس کے دکھ سکھ میں برابر کا شریک رہے۔ آج جب وہ لان میں بیٹھی ٹیوشن پڑھا رہی تھی، شام کا وقت تھا، موسم بڑا خوشگوار تھا۔ تمنا گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس گلاب کے پھولوں کے مانند حسین لگ رہی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کی سیاہ ریشمی زلفوں سے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ تبھی اچانک تمنا کے بچپن کی سہیلی فرح اسے پکارتے ہوئے آ پہنچی۔ تمنا اپنی سہیلیوں کو اتنے دنوں کے بعد اچانک دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ فرح کے ساتھ اس کے والدین اور اس کا بڑا بھائی عادل بھی آئے ہوئے تھے۔ 5 سال پہلے تمنا اور فرح
ایک ہی پڑوس میں رہتے تھے اور ایک ہی ساتھ پڑھتے رہے ہیں۔ فرح کے والد کا تبادلہ کسی دوسرے شہر میں ہو جانے سے انہیں یہ شہر چھوڑ کر جانا پڑا۔ اب پھر ایک بار اسی شہر میں رہنے کے لیے آ گئے تھے۔ دونوں گھروں میں بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی تھی۔ سب ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھے۔ تمنا اور فرح گھل مل کر باتیں کر رہی تھیں۔ تمنا اور فرح کے والدین آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عادل دونوں کی گفتگو خاموشی سے سن رہا تھا۔ باتوں باتوں میں فرح کے والد تمنا کے والد سے پوچھ بیٹھے، کیوں بھائی، تمنا بیٹی کی شادی کب کر رہے ہو؟ کہیں رشتہ طے ہوا کیا؟ تمنا کے والد کہنے لگے کہ کیا بتاؤں بھائی صاحب، یہ لڑکی مانے تب نہ، کہتی ہے کہ میں جہیز کے بھکاریوں سے شادی نہیں کروں گی۔ اب آپ ہی بتلائیے، بھلا اس زمانے میں جہیز کے بغیر لڑکی سے بیاہ کون کرتا ہے؟ درمیان میں ہی فرح کے والد بولے کہ بہت اچھے خیالات ہیں تمنا بیٹی کے۔ آج جہیز جیسی لعنت کو مٹانے کے لیے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ہی آگے بڑھنا چاہیے۔ عادل دونوں کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ کبھی کبھی آنکھ بچا کر ایک نظر تمنا کو بھی دیکھ لیتا، جو فرح کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ تمنا کو وہ بچپن سے جانتا تھا۔ اس طرح وہ خیالوں کی وادیوں میں بھٹکنے لگا۔ کتنے نیک خیالات ہیں تمنا کے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مجھے بھی تو ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی، میں بھی تو جہیز کے سخت خلاف ہوں۔ ہم دونوں کے خیالات میں بھی کتنی یکسانیت ہے۔ عادل کو اپنا ہم سفر اپنی نظروں کے سامنے دکھائی دینے لگا۔ وہ سوچتا رہا کہ تمنا ہی میری شریک حیات بن سکتی ہے۔ چلو بھائی، 9 بج رہے ہیں، باتوں میں رات گزارنے کا ارادہ ہے کیا؟ اپنے ابا کی آواز پر وہ خیالوں کی دنیا سے لوٹ آیا۔ سبھی نے رات کا کھانا کھا کر تمنا کے گھر سے رخصتی لی۔ آج رات عادل کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ جب بھی وہ نیند کی آغوش میں جانا چاہتا، تمنا کا معصوم سا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا۔ جیسے تیسے کر کے رات کاٹی۔ صبح اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ صبح ہی اس نے اپنی بہن فرح سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ فرح اپنے بھائی کی بات سنتے ہی خوشی سے اچھل پڑی اور چھیڑتے ہوئے اپنے بھیا سے کہنے لگی کہ بھیا، یہی وجہ ہے جو آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ رات بھر سو نہیں سکے۔ سچ نہ بھیا، آپ کی پسند کی داد دینی چاہیے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، تمنا کو اپنی بھابھی بناؤ۔ تمنا جیسی لڑکی آپ کو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی اپنے والدین سے کہنے چلی گئی۔ انہیں بھی اپنے بیٹے کی پسند پر خوشی ہوئی۔ چند دنوں کے بعد عادل کے والدین رشتہ لے کر تمنا کے گھر پہنچ گئے۔ عادل کے والد تمنا کے والد سے کہنے لگے کہ بھائی، ہمارے بیٹے کو تمنا بیٹی پسند آ گئی ہے اور وہ صرف تمنا سے شادی کرنا چاہتا ہے، جہیز سے نہیں۔ سبھی اس بات پر ہنس دیے۔ تمنا کے والدین نے بھی فوراً رشتہ منظور کر لیا۔ اس میں ان کی بیٹی بھی خوش تھی۔ پہلے ہی سے دونوں گھروں میں محبت تھی اور اب رشتہ دار بن رہے تھے۔ سبھی بہت خوش تھے۔ سب سے زیادہ خوشی تو فرح کو ہو رہی تھی۔ جلد ہی شادی کا دن بھی آ گیا۔ آج تمنا کی شادی بڑی ہی سادگی سے ہو رہی تھی۔ شادی میں فضول خرچی سے پرہیز کیا گیا۔ لڑکے والوں کی طرف سے کسی قسم کی مانگ نہیں تھی۔ نہ لڑکے والے ٹی وی اور فریج کا مطالبہ کر رہے تھے اور نہ لڑکا اپنے لیے اسکوٹر مانگ رہا تھا۔ ان کے پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، پھر وہ کیوں لڑکی والوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے؟ تمنا سرخ جوڑے میں ملبوس اپنی سہیلیوں کے بیچ بیٹھی اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش دنیا کا ہر مرد عادل جیسا ہو جائے، جو اپنی تقدیر کو تدبیر سے سنوارنے کی ہمت اپنے اندر رکھتا ہو۔ اس نے عادل کو بچپن سے دیکھا تھا۔ وہ نہایت شریف اور با اخلاق لڑکا تھا، اس لیے وہ بغیر جہیز کے تمنا سے شادی کر رہا تھا۔ آج کا دن تمنا کی زندگی میں بہت خوشی کا دن تھا۔ آج اسے اپنا آئیڈیل شوہر مل گیا تھا اور وہ دل ہی دل میں خدا کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ شادی میں عرفان بھی آیا ہوا تھا۔ جب اس نے تمنا کو دلہن کے روپ میں دیکھا تو بہت پشیمان ہوا۔ اس کا اپنا ضمیر ہی اسے ملامت کرنے لگا۔ عرفان، تم نے تمنا کی محبت کو ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا۔ تم انسان نہیں، انسان کے بھیس میں بھیڑیے ہو، دولت کے بھوکے بھیڑیے۔ جدھر بھی دولت نظر آئے ادھر ہی ٹوٹ پڑتے ہو۔ ہاں، ایسی لڑکی تمہاری قسمت میں کہاں؟ اسے پانے کے لیے تو عادل جیسے خوش قسمت جنم لیتے ہیں۔ آج عرفان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔
اسے تمنا سے کی ہوئی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی، لیکن اب پشیمان ہونے سے کیا فائدہ؟ تمنا کی اس سادگی سے انجام پائی ہوئی شادی سارے شہر میں مثالی اور یادگار ثابت ہوئی۔ عادل تمنا جیسی خوبصورت اور نیک سیرت شریک حیات کو پا کر بہت خوش تھا اور وہ اسے بے انتہا چاہتا تھا۔ تمنا عادل کے بے پناہ پیار کو پا کر اپنے ماضی کے کربناک زخموں کو بھول گئی اور اب عادل کے ساتھ اس کے دن ہنسی خوشی گزرنے لگے۔ دوستو، اس کہانی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔